الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسپیشلی the students of فیضان آن لائن اکیڈمی اینڈ دا پیرنٹس آف دوز اسٹوڈنٹس جو پوری دنیا میں امید ہے کہ آج ہمیں سن رہے ہوں گے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے سوشل میڈیا فیس بک پیج پر بھی یہ ہمارا بیان لائیو جا رہا ہے، عبدالحبیب اتاری یوٹیوب پیج پر بھی لائیو ہے، اور امید ہے کہ بڑی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کو ایک لنک بھیجا گیا ہوگا جس کے ذریعے آپ یہ بیان سن رہے ہوں گے۔ کچھ ہو سکتا ہے لائیو سنیں گے اور کچھ ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعد میں بھی سنیں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج دنیا کے کئی ملکوں میں اور پاکستان میں بھی اصحاب بدر کی رات ہے۔ جی ہاں، آج 17ویں شب ہے، بہت ہی مبارک رات ہے، بڑی ہی یوں سمجھیے کہ رحمتوں کی برسات کی رات ہے، اور اس رات ہی مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ 17 رمضان جو ہے ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی یوم وصال ہے، اور یہ وہ ہماری امی حضور ہیں، یہ وہ ام المومنین ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں انسانوں میں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ سے۔ تو یہ ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آج جو روضہ انور ہے، جس سنہری جالیوں پر جا کر پوری دنیا کے لوگ حاضری دیتے ہیں، یہ جو روم تھا، یہ جو حجرہ تھا، یہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا گھر تھا، اور آج وہ نبی پاک کی قبر انور ہے۔ سبحان اللہ، بڑی ہی کمال کی ہستی ہیں، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ کے ساتھ نبی پاک ہوا کرتے تو آپ ہی کے کمرے میں حضرت جبریل امین اجازت لے کر آتے اور وہی لے کر حاضر ہوتے تھے، قرآن پاک کی آیتیں لے کر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب اسی خوبصورت گھر اور اسی خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ اصحاب بدر 17th of رمضان ایکچولی دیٹ واز دا ڈے، ہسٹوریکل ڈے ان دا ہسٹری آف اسلام، اور یہ وہ دن تھا کہ جب ڈیسائیڈ ہوا تھا ایک ایسا مارکا کہ جب کفر و شرک اور ساتھ ایمان والوں کا مقابلہ ہوا، اور اللہ نے ایمان والوں کی مدد جو ہے اینجلز کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی۔ 313 تھے، اونلی 313 مسلمان تھے، اور سامنے 1000 جو نن مسلمز تھے، نن بلیورز تھے، وہ اپنے تمام آرمز کے ساتھ، تمام ویپنز کے ساتھ وہ ویل ایکوپڈ تھے، اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ 8 تلواریں تھیں، چند گھوڑے تھے، مگر مسلمانوں کا جذبہ تھا، اور اللہ نے ایسی غیب سے مدد فرمائی کہ پھر فرشتوں کی فوج بھیجی گئی، اور اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ شاعر لکھتے ہیں اس پورے جنگ کے بارے میں کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں 8 شمشیریں، یعنی 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، اور 6 بلڈ پروف ڈریسز تھے۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی پیاری چادر والے پر۔ سبحان اللہ۔ میں صحابہ کرام کس قدر انتھوزیزم اور کس جذبے کے ساتھ اس غزوے میں گئے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر کا مارکا ہونے لگا، ایکچولی بدر از لٹل فار فرام مدینہ منورہ، تو پیارے آقا نے صحابہ کرام سے پہلے پوچھا کہ ہمیں بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مشورہ لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرسٹ خلیفہ، اور سیکنڈ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور صحابہ کرام بھی تھے، تو وہ نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کے لیے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، مکہ بھی چھوڑ دیا، اب آپ پر جانے بھی قربان کریں گے، آپ جہاں کہیں گے وہاں چلیں گے۔ یہ تھے وہ صحابہ جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے، مہاجرین صحابہ تھے۔ پھر نبی پاک نے انصار صحابہ سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انصار صحابہ نے بھی کیا خوبصورت جواب دیا کہ حضور آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بدر جائیں گے یا نہ جائیں گے، حضور بدر تو یہ ٹھہرا، آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں بھی چلے جائیں گے۔ ایک صحابی تھے حضرت
وہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، وہ حضرت موسیٰ کی قوم تھی، حضرت موسیٰ نے انہیں جہاد کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لڑائی کے لیے نہیں آئیں گے، آپ جائیے اپنے رب کے ساتھ لڑیے۔ ان کی قوم نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں حضور بنی اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں، ہم آپ کا سب کچھ قربان کریں گے۔ مگر جب یہ جذبہ تھا، یہ یقین تھا، تو اللہ نے آج ہی کا وہ دن تھا 17 رمضان بدر کا دن، کہ جب فرشتوں کی فوج کے ذریعے ان کی مدد کی۔ میں مشورہ دوں گا، آپ کسی پریشانی میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، اگر کسی تکلیف میں ہیں، تو اصحاب بدر کے ناموں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بڑے مقبول ہیں۔ ایک بار جبریل امین علیہ السلام نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، بدری صحابہ کے درمیان مقام کیا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تمام صحابہ میں، تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ حضور اللہ نے فرشتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا کہ جو فرشتے بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان فرشتوں کو بھی تمام فرشتوں سے عرفہ والا مقام دے دیا ہے۔ اب غور کر لیں کہ نبی پاک کی جس نے خدمت کی، دین کی جس نے مدد کی، اللہ نے ان کو اونچا عروج عطا فرما دیا، ان کو بہت بڑا مقام عطا فرما دیا۔ اللہ کریم تربت شہدائے بدر پر، تربت اصحاب بدر پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اب ہم آج کے دور میں کیا کر سکتے ہیں؟ بدر والوں نے تو اپنا سب کچھ قربان کیا نا، تو آج ہم اپنا کچھ وقت دیں۔ سب سے پہلے تو خود دین سیکھیں، اور دین سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے والے بنے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ دنیا بھر میں رہتے ہیں، بیسکس آف اسلام نہیں پتہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو نماز پڑھنا نہیں آتی، وضو کرنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، دین متین کی بیسکس معلومات نہیں ہیں۔ آپ کی فیضان آن لائن اکیڈمی نے کتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں، آپ کی مرضی کے ٹائم کے مطابق فیضان آن لائن اکیڈمی والے آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کو کورسز کرواتے ہیں، اور آپ ٹریول کے دوران بھی آن لائن وہ کورسز کر سکتے ہیں۔ علم دین سیکھنا ہے اور پھر اس چراغ سے چراغ کو جلانا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم بھی دین متین کے خدمتگار بن جائیں گے۔ اللہ جب وہ وقت لائے گا تو اپنا تن من دھن سب دین کے لیے قربان کرنے کے لیے اللہ کرے کہ ہم تیار رہیں۔ اب میں آپ سے ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رمضان کیسے گزارتے تھے۔ دیکھیے ہاف آف دا رمضان آلموسٹ گزر چکا، بلکہ ہاف سے زیادہ گزر چکا ہے، تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں۔ اب غور کریں کہ اپنے پچھلے 15-16 دن کیسے گزارے ہیں۔ غفلت میں تو نہیں گزارے، سستی میں تو نہیں گزارے۔ آئیے میں بتاتا ہوں نبی پاک کا ٹائم ٹیبل کیا ہوتا تھا رمضان میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی عائشہ فرماتی ہیں، جن کا آج یوم وصال بھی ہے نا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں جس کا مضمون ہے کہ پیارے آقا ہماری چیک لسٹ میں یہ ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم زیادہ وقت سونے میں گزار رہے ہیں۔ میرے آقا کم آرام کرتے تھے، نبی پاک زیادہ دعائیں کرتے تھے۔ کیا ہم دعائیں کر رہے ہیں؟ پیارے آقا اس رات، ان دنوں میں رمضان میں نوافل پڑھا کرتے تھے، بہت نوافل پڑھتے تھے۔ کیا ہم نوافل پڑھ رہے ہیں؟ نبی پاک خوب تلاوت کرتے تھے، بلکہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے، یعنی کبھی جبریل امین پڑھتے تھے، نبی پاک سماعت کرتے تھے، پیارے آقا تلاوت کرتے تھے، جبریل امین سماعت کرتے تھے۔ ہم غور کریں کہ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ اور پھر پیارے آقا سخاوت فرماتے۔ اللہ کرے کہ جو بقیہ دن رہ گئے نا، نبی پاک کے طریقے پر ہم گزاریں۔ اور جو آخری اشرا ویری کروشل، بیکاز 5 طاق راتوں میں سے آڈ نائٹس جو ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 میں سے ایک رات طاق رات ہے۔ تو بی پریپیئر فار دا آڈ نائٹس، طاق راتوں کے لیے تیار ہو جائیے نا، کیونکہ ان 5 میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوگی۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ The best way to spend or to find لیلۃ القدر, it is that anybody make اعتکاف for last 10 days۔ جو سنت اعتکاف ہے نا، جو کر لیتا ہے، یہ بہت شاندار طریقہ ہے لیلۃ القدر کو پانے کا، کیونکہ کوئی بھی رات ہوگی لیلۃ القدر، وہ مسجد میں ہی ہوگا، اعتکاف میں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا فرماتے جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ قریب اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے اعتکاف ہو رہے ہیں، دعوت اسلامی کے جہاں جہاں مراکز موجود ہیں، لاسٹ 10 days اعتکاف کر لیجئے۔ اسلامی بہنیں اپنے گھر میں اعتکاف کر لیں، اور اس کی پوری تفصیل جو ہے
بہت ہی پیاری بک ہے فیضان رمضان، اس میں آپ پڑھ لیجئے کہ گھر میں اعتکاف کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا اعتکاف نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان 5 طاق راتوں کو ٹارگٹ کر لیجئے، یہ 5 طاق راتیں میں نے ضائع نہیں کرنی، یہ 5 نائٹس فل نائٹ انشاءاللہ عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، چیریٹی کریں، نوافل پڑھیں، ماں باپ کا ادب کریں، جتنی نیکیاں کریں 5 نائٹس میں ضرور کریں، تاکہ ان 5 میں سے جو بھی رات لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ ہمیں 1000 منتھ سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ نبی پاک کے جو میں نے آپ کو 4-5 کام بتائے تھے، ٹائم ٹیبل بتایا، اس پہ ایک کام تھا جنروسٹی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو آتا اسے عطا فرماتے۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجیے۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ پوری ادا کیجیے۔ انفارچونیٹلی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد اب مسلمانوں کی وہ ہو گئی ہے جو زکوٰۃ پوری نہیں دیتی ہے، یا تو دیتی ہی نہیں ہے یا پراپر کیلکولیٹ کر کے نہیں دیتے ہیں۔ 2.5% آف یور ویلتھ جو بھی اس کی شرعی تقاضے ہیں وہ تمام کیلکولیشن کر کے وہ کیا نکال رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے زکوٰۃ مال کا میل ہے، اگر مال سے نکلے گا نہیں تو مال میں شامل ہو کر پورے مال کو برباد کر دے گا۔ تو غور کیجیے کہ ہماری زکوٰۃ پوری نکلنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آئے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے یہی مال عذاب بنا دیا جائے گا، سونے اور چاندی کو انگارے بنا کر اسے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ کیا کرنا ہے ایسے پیسے کا جس کی زکوٰۃ ہی ادا نہ کر سکے؟ تو زکوٰۃ پوری ادا کرے، پچھلی باقی ہے تو اس کو بھی کیلکولیٹ کریں۔ اور پھر صرف زکوٰۃ کیوں؟ زکوٰۃ تو ڈیوٹی تھی، فرض تھا، زکوٰۃ کے بعد بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں میں کی مدد کریں، رشتہ داروں کی مدد کریں، اپنے غریب ملازمین کی مدد کریں، پڑوسیوں کی مدد کریں، اور اس کے بعد عاشقان رسول کی وہ تحریک جو پوری دنیا میں دین وطین کی خدمت کر رہی ہے، دعوت اسلامی، اس کا ساتھ دیں، دل کھول کر ساتھ دیں۔ آپ کے سامنے کتنے سارے مراکز بن رہے ہیں، کتنے سارے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف بتاؤں کہ آخری عشرے میں 3 لاکھ سے زیادہ عاشقان رسول اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی تعداد ہے جو دعوت اسلامی کے تحت بیٹھتے ہیں، اور پھر ان کے سب کا سحری افطاری کا انتظام۔ دعوت اسلامی کے more than 16,000 مدارس ہو چکے ہیں، جس میں 500,000 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، کوئی درس نظامی کر رہا ہے، کوئی حافظ بن رہے ہیں، کوئی ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اور ان 500,000 اسٹوڈنٹ کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس پورے سسٹم کو وداؤٹ فیس چلانا از ناٹ دیٹ ایزی۔ 1.4 بلین روپیز، جی ہاں، 1.40 کروڑ روپے دعوت اسلامی کے جو دنیا بھر کے اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، امام صاحبان ہیں، مؤذنین ہیں، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ان سب کی مل ملا کے جو سیلری بنتی ہے پر منتھ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پر ایئر، پر منتھ اٹس اباؤٹ 1.4 بلین روپیز۔ اٹس اپروکسیمیٹلی if I'm not wrong 3 million pound a month. So you can understand کہ کتنی بڑی 4 million dollars per month we required only for the salary. So you can understand کہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، بلکہ 5 million dollars بن جاتے ہیں۔ تو آپ یہ صرف سیلریز ہیں، اب آگے بڑھیں تو کتنے سارے کام ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب فیضان آن لائن اکیڈمی تو فیس پر پڑھایا جاتا ہے۔ تو فیضان آن لائن اکیڈمی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو فیس پر پڑھایا جاتا ہے، باقی تو سارے مدارس جو فزیکل مدارس ہیں آپ کے ملکوں میں بھی ہیں، آپ کے شہروں میں بھی ہیں، وہ فری ہیں۔ اب اس کو فیس پہ ہم کیوں پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں رہ کر بیرون ملک والوں کو فری پڑھانا، تو یہاں تو ہمارے پاس پہلے ہی بہت سارے کام برڈن تھے، تو بیرون ملک والے اگر تھوڑی بہت فیس دے دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ فیضان آن لائن اکیڈمی کو بہت بڑی آمدنی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم حساب کرتے ہیں تو کئی بعض اوقات تو بالکل بریک ایون کے قریب پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ وہ ہیں جو ہمارے ملک میں فیس کم ہے، کئی ملکوں میں فیس کم رکھی ہے، غریب ملک ہیں، تھوڑے سے ملک جو ماشاءاللہ ویل آف ہے وہاں ہم نے زیادہ فیس رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی کورسز ہم فری کرا رہے ہوتے ہیں جس پہ کوئی فیس نہیں لیتے، 3 days کے، 4 days کے، 5 days کے، تو اس پہ فری کورسز ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ جو آنا چاہیں وہ آ جائیں۔ تو یہ سب چیزیں فیضان آن لائن اکیڈمی بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن آؤٹ آف 100 ڈپارٹمنٹ اگر ایک ڈپارٹمنٹ فیس پہ چل رہا ہے تو باقی ڈپارٹمنٹ فری ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، جس سوشل میڈیا پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب ظاہر اس کو چلانے کے لیے بھی بہت بڑا اسٹاف چاہیے، کافی سارے پیجز ہیں، کافی سارے چینلز ہیں۔ مدنی چینل آپ روز دیکھ رہے ہوں گے، 1 روپے کی ایڈورٹائز اس میں آپ نہیں دیکھ رہے، کوئی اس پر آپ جناب ایڈورٹیزمنٹ نہیں دیکھتے، کمرشل نہیں دیکھتے، تو مدنی چینل تو پھر میڈیا تو بہت زیادہ رقم مانگتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے اخراجات ہیں، تو اپنے ڈونیشن میں، اپنے فطرے میں، اپنے عطیات میں آپ نے دعوت اسلامی کو شامل رکھنا ہے۔ تمام اسٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے کہ جو آپ کو ٹارگیٹس دیے گئے ہیں اس کو پورے کیجیے، اپنے رشتہ داروں سے بات کیجیے۔ ابھی ہاف رمضان باقی ہے، اپنے بھی ڈونیشن دینے ہیں، اوروں سے بھی جمع کرنے کی کوشش کریں۔ میں کسی سے بات کروں اور وہ دعوت اسلامی کو ڈونیشن دے، اور اس ڈونیشن سے کوئی مسجد بن جائے، کوئی مدرسہ بن جائے، کوئی عالم بن جائے، کوئی حافظ بن جائے،
تو مجھے بھی تو اس کا ثواب ملے گا نا. میری تو صرف تھوڑی دیر کی بات چیت ہوئی, مجھے تو 5-7 منٹ کوشش کرنی پڑی. تو اگر اپنا موبائل لے کر, آپ کے امی ابو اگر سن رہے ہیں تو وہ اپنا موبائل نکالیں اور دعوت اسلامی کی جو پریزنٹیشنز آپ کو بھیجی گئی ہیں, میں نگران صاحب کو کہتا ہوں دوبارہ بھیج دیتے ہیں 4-5 منٹس کی, انگلش پہ بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں. آپ اپنے دوستوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں, واٹس ایپ کر دیں, اور پھر کہیں کہ پریزنٹیشن دیکھ لیں اور اپنا حصہ بھی ملا دیں. تو ہماری تھوڑی سی کوشش جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی کبھی بہت بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے, دل کھول کر دعوت اسلامی کی عطیات میں اپنا حصہ ملائیں گے. ماشاءاللہ میرے ساتھ ہمارے فیضان آن لائن اکیڈمی کے جو اوورسیز کو دیکھتے ہیں ہمارے نگران موجود ہیں, ماشاءاللہ غلام الیاس, سید غلام الیاس مدنی ماشاءاللہ, اور آپ ان سے تربیت بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو غلام الیاس بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. 2-4 منٹ میں بھی ان کے ساتھ ہوں, پھر اس کے بعد یہ بھی مزید کنٹینیو کریں گے اور آپ کو مزید کچھ مدنی پھول بھی دیں گے.